کہ اللہ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے. اب آپ دیکھیے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا زہدہ فی الدنیا، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے. پھر اسے دنیا کی اتنی فکر نہیں رہتی، وہ چٹنی روٹی کھا کے بھی مست رہتا ہے، دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے. مولا جس میں تو راضی اس میں ہم راضی. اسی طریقے سے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من نفسه یأمره وینہاہ، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے نفس کا ناصح بناتا ہے کہ وہ خود حکم دیتا ہے اور خود روکتا ہے. یعنی ہم لوگوں کا حال تو یہ نا کہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، آپ کو واعظ کرتے ہیں، ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، لیکن اللہ جب اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ بندہ پہلے دوسرے کو نہیں، پہلے خود کو نصیحت کرتا ہے، پہلے خود کو کسی کام کا حکم دیتا ہے اور خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہے. یہ وہی کرے گا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. ورنہ یہ نہیں کہ باپ کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے دروازے پر کوئی آیا تو باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا کہہ دو ابا گھر پر نہیں ہیں، اور بیٹے سے اکیلے میں کہے گا بیٹا جھوٹ مت بولنا. پہلے خود کو حکم دیتا ہے. اسی کے ساتھ اذا اراد اللہ بعبد خیرا طہرہ قبل موتہ، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو گناہوں سے موت سے پہلے ہی پاک فرما دیتا ہے. کیسے پاک فرماتا ہے؟ توبہ کے ذریعے بھی پاک فرماتے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کس طریقے سے پاک فرماتا ہے. اور پاک وہی فرماتا ہے اور کوئی پاک نہیں کر سکتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، پاک فرما دیتا ہے. اب گناہوں سے کیسے پاک فرماتا ہے؟ ایک لفظ کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، بات سمجھ میں آ جائے گی. کسی بندے کا، کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، قرآن خوانی کا آپ اعلان کرتے ہیں تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ فلاں مرحوم کی قرآن خوانی ہے کہتے ہیں نا. بولیے بھائی مرحوم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ جواب دیجیے. مرحوم کہتے ہیں یار، مرحوم فلاں کے لیے دعا کرنا. کبھی آپ نے سوچا مرحوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مرحوم کے معنی ہوتا ہے رحم کیا گیا، جس پر اللہ نے رحم فرمایا. جس پر اللہ نے رحم فرمایا اس کو کہتے ہیں مرحوم. تو کیا رحم فرمایا؟ وہ تو چلا گیا اس دنیا سے. رحم یہ فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں تھیں، جتنی بھی پریشانیاں تھیں، جتنی بھی مصیبتیں تھیں، اللہ نے سب سے اس کو پاک کر کے اس دنیا سے بھیج دیا. اب یہ مرحوم. بہت سارے مرد و خواتین ایسے ہوتے ہیں جو کوما میں چلے جاتے ہیں، سال ہا سال تک بستر پر رہتے ہیں، سخت امراض کے اندر گرفتار ہوتے ہیں. تو در حقیقت یہ قدرت کی طرف سے پاکی کا ایک انتظام ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کسی بیمار سے ملنے کے لیے جاؤ تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے کہو لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی. وہاں بھی پاک کی بات آئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک فرما دے گا. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری سے انسان پاک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنو، آپ اللہ اپنے بندوں سے بھلائی کرتا ہے تو بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. اذا اراد اللہ بعبد خیرا سیر حوائج الناس الیہ، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو لوگوں کی ضرورت بنا دیتا ہے. کس کی ضرورت بنا دیتا ہے؟
لوگ اس کے پاس آتے میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو. تو اگر کوئی تمہارے پاس کام کے سلسلے میں آئے تو یہ سمجھ لینا اے کریم تیرا کرم ہے، تو نے ہم سے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے. تو ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر بھلائی کا ارادہ فرما